السلام علیکم دوستو، UHS چینل پر ڈاکٹر مطلوب احمد آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نیا چیپٹر شروع کیا ہے نظام اخراج یعنی یورینری ٹریکٹ، تو اس حوالے سے آج بات کروں گا بلیڈر پر، مثانہ پر۔ مثانے کا کیا کام ہے اور اس میں کیا کیا امراض ہو سکتی ہیں۔ مثانہ، بلیڈر، پیشاب جمع کرنے کا اسٹور روم آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ مثانہ سکڑنے اور پھیلنے کی خاصیت رکھتا ہوتا ہے۔ تندرست حالت میں تقریباً 250 ملی لیٹر پیشاب اپنے اندر جمع رکھ سکتا ہوتا ہے۔ اگر پیشاب کی بندش یا کسی اور وجہ سے پیشاب مثانہ میں زیادہ جمع ہو جائے تو مثانہ پر سوزش آ جاتی ہے۔ یہ سوزش کسی مرض کی وجہ سے پیشاب رکا ہو، یا حاجت روک کے رکھے کسی ایکٹیویٹی میں مشغول تھا، یا نیند کے دوران پیشاب کرنے کے لیے نہیں اٹھا سفر کی وجہ سے، تو مثانے کو بھر کے رکھنا اس کی سویلنگ کا ایک سبب ہوا کرتا ہے۔ گاہے مثانہ میں پتھری بن جاتی ہے، یا کبھی گردے سے پتھری آ کر مثانہ میں ٹھہر جاتی ہے، جس سے پیشاب کا نظام خراب ہو جاتا ہے، یعنی رک رک کر درد کے ساتھ تھوڑا تھوڑا آیا کرتا ہے۔ پتھری یا چوٹ وغیرہ سے مثانہ میں زخم بھی ہو سکتا ہے، جس سے مثانہ میں پیپ یا خون جمع ہو سکتا ہے، یا پیپ پڑ جاتی ہے۔ پتھری کا درد اعلیٰ تناسل کے سرے پر محسوس ہوا کرتا ہے، جو چلنے، سیڑھیاں اترنے وغیرہ سے زیادہ ہوا کرتا ہے۔ مثانہ میں ایک مردوں میں خاص طور پر پروسٹیٹ گلینڈ کا بڑھ جانا بھی مثانہ کی امراض کا سبب ہوا کرتا ہے۔ کسی بھی وجہ سے اگر آپ نے پیشاب روک لیا ہے یا پیشاب رک گیا ہے اور وہ مثانہ میں بھراؤ کا ذریعہ بنا ہے، تو اس سے مثانہ یعنی بلیڈر بہت زیادہ النس فیل کرتا ہے، اس میں درد شروع ہو سکتا ہے، اس میں انفیکشن ہو جاتی ہے۔ وہ درد بہت جان لیوا قسم کا ہوتا ہے کہ پیشاب آ رہا ہو، جیسے خاص طور پر پروسٹیٹ گلینڈ کی وجہ سے بڑھ جائے تو پیچھے مثانہ میں پیشاب جمع ہو کر وہ اتنا پھول جاتا ہے کہ کئی بار 1000 ml تک پیشاب کیتھیٹر وغیرہ لگانے سے جب خارج کیا جاتا ہے تو ایک بیگ تو آسانی سے بھر جایا کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے اب بات کرتے ہیں کہ مثانہ پر کون سی ادویات بہت اعلیٰ کام کرتی ہیں اور کن علامات پر کام کرتی ہیں۔ جیسے کہ مثانہ میں اگر پتھریاں ہوں تو بینزک ایسڈ، بربرس وولگیرس، کلکیریا، کینتھرس، لائکوس، سارسپریلا، سیپیا، ہیڈرونجیا، اپیجیا، اوسینیم کین، اور اس طرح اور بھی بہت ساری، جیسے کہ ویسیکیریا وغیرہ بہت ساری ادویات ہوتی ہیں۔ اس میں فرسٹ گریڈ کی ادویات زیادہ بتایا کرتا ہوں۔ کسی آپریشن کے بعد پتھری مثانہ میں پڑ جائے تو اسٹافیسیگیریا آرنیکا کیلنڈولا دوائی ہوا کرتی ہے۔ مثانہ میں اگر پیپ آئے تو بینزک ایسڈ، کالوسنتھ، ڈلکامارا، نکسومیکا، لائکوپوڈیم، پلسٹیلا، سلفر، پوڈو، URC وغیرہ بہت اعلیٰ دوائیں ہیں۔ سوزاک دب جانے کے بعد اگر پیپ پڑے تو میڈورینم، پلسٹیلا، تھوجا دوائی ہوا کرتی ہے۔ مثانے کا کینسر اگر ہو تو ٹیکسیکم بہت اعلیٰ دوائی ہے۔ بوڑھوں میں مثانے کی پیپ، ایلومن، کاربووج، ٹیریبنتھینا دوائی ہوتی ہے۔ مثانے میں بھراؤ کا احساس رہے تو ڈیجیٹیلس، ایکوزیٹم، نکسومیکا، اوپیم دوائیاں ہوتی ہیں۔ پیشاب کی حاجت کے بغیر مثانے میں بھراؤ کا احساس ہو تو کاسٹیکم، آرسینکم دوائی ہوتی ہے۔ مثانے میں گرمی کا احساس ہو یا گرمی ہو جائے تو ایلم سیپا، پلسٹیلا، سینیکولا دوائی ہوا کرتی ہے۔ مثانے میں بھاری پن کا احساس ہو یا بھاری پن ہو، کینتھرس، نیٹرومیور، لائکوس، سیپیا دوائی ہوتی ہے۔ مثانے سے خون آئے، کلکیریا، ہیمامائلس، نائٹرک ایسڈ دوائی ہوتی ہے۔ مثانے میں انفیکشن ہو جائے، ایکونائٹ، ایپس، بیلاڈونا، ایکوزیٹم، لیکسس، لائکوس، سارسپریلا، پلسٹیلا، سیپیا، ٹیریبنتھینا، مرکسال، چائنا سلو، کینابس، انڈیکا، کینابس، ٹیوا، بربرس بہت اعلیٰ دوائیں ہیں۔ ٹھنڈک سے انفیکشن ہو جائے، ڈلکامارا سلفر دوائی ہوتی ہے۔ چوٹ سے انفیکشن ہو جائے تو آرنیکا اور اسٹافی دوائی ہوا کرتی ہے۔ بخار کے بعد مثانہ میں بھراؤ، درد یا انفیکشن ہو جائے تو کینتھرس دوائی ہوا کرتی ہے۔ مثانہ کی گردن کی انفیکشن، ایپس، کیپسیکم، چمافیلا، کوپیوا، مرکسال، پلسٹیلا، ڈیجیٹیلس دوائیاں ہوتی ہیں۔ یعنی یہ گردن سے مراد عام طور پروسٹیٹ بڑھنا بھی ان دوائیوں میں آتا ہے۔ مثانہ کی درد، مثانہ میں درد انفیکشن سے ہو، چوٹ سے ہو، جلندار ہو تو ان میں عام طور پر جو ادویات کام آتی ہیں ان میں بیلاڈونا، ایکوزیٹم، کینتھرس، کاسٹیکم، بربرس، کاکٹس، کونیم، کلکیریا، سارسپریلا بہت اعلیٰ ادویات ہیں۔ پیشاب روکنے کی وجہ سے، کسی وجہ سے پیشاب روکنا پڑا ہے سفر میں یا کسی نیند وغیرہ کی وجہ سے، تو پھر درد شروع ہو جائے تو بہترین ادویات ہوتی ہیں لک ایسڈ، پلسٹیلا، سلفیورک ایسڈ۔ حیض کے اوقات میں درد مثانہ میں ہو تو سیپیا دوائی ہوتی ہے۔ مثانہ کا چلتا پھرتا درد ہو تو بربرس وولگیرس دوائی ہوتی ہے۔ دورے نما مثانے کا درد ہو تو پلسٹیلا، کوپیوا، کالوفیلم دوائی ہوتی ہے۔ دھڑکن دار درد ہو، یعنی جیسے دھڑکن محسوس ہوتی ہے، مثانہ میں محسوس ہوتی ہے، تو ڈیجیٹیلس دوائی ہوا کرتی ہے۔ پیشاب کرنے سے پہلے مثانے کا درد ہو تو فلورک ایسڈ، لیتھیم کارب، نکسومیکا، فیٹولا کا دوائی ہوتی ہے۔ پیشاب شروع ہونے کے ساتھ درد ہو، کینتھرس، کلیمیٹس، مرکسال، آرسینکم، ایپس، کاسٹیکم، پلسٹیلا دوائی ہوتی ہے۔ چند قطرے نکلنے کے بعد درد ہو تو کینتھرس، کاسٹیکم دوائی ہوتی ہے۔ پیشاب کرنے کے بعد درد ہو تو بریکیگلوٹس، سیپیا دوائی ہوتی ہے۔
مثانے کا درد گردے کی طرف جائے ایسکیولوسپ کینترس دوائی ہوتی ہے۔ مثانے کی گردن کا درد زیادہ محسوس ہو تو بیلاڈونا بربرس ویلگیرس کوپیوا ڈیجیٹلس دوائی ہوتی ہے۔ دکھن جیسا احساس مسلسل مثانے میں رہے یا مسلسل درد رہے تو کیپسیکم ایلمسیپا بربرس یوپیٹوریم پرف ایکوزیٹم کینتھرس دوائی ہوتی ہے۔ مثانے کا جلندار درد ہو تو بربرس کینتھرس کیپسیکم سیپیا ٹیریبنتھینا دوائی ہوتی ہے۔ دباؤ بھراؤ جیسا درد مثانے کا ہو ایکونائٹ ایپس لینیم ٹگ لائکوپوڈیم سیپیا سلفر سارسپریلا دوائی ہوتی ہے۔ مثانے کا اگر فالج ہو جائے آرسینیکم کاسٹیکم ڈلکامارا جلسیمیم اوپیم نکسوا میکا زنکم میٹ آرنیکا ایکوزیٹم سکیل کار دوائیاں ہوا کرتی ہیں۔ بوڑھوں میں فالج ہو جائے تو آرسینیکم کینابسٹیوا سسٹس کیناڈس جلسیمیم سکیل کار پلمبم میٹ ہائیوسیمس اوپیم دوائی ہوتی ہے۔ مثانے کی کمزوری کے لیے سلفر مارفینم دوائی ہوتی ہے۔ مثانے میں گدود ہوں تو کلکیریا ٹیوکریم تھوجا آرسینیکم دوائی ہوتی ہے۔ پیشاب بند ہو جائے تو ایکونائٹ امونیم کارب ایپس آرنیکا آرسینیکم بیلاڈونا کاسٹیکم کینتھرس کونیم جلسیمیم ٹیریبنتھینا ٹینٹولا اوپیم نکسومیکا پریرا بریوا لائکوپوڈیم دوائیاں ہوتی ہیں۔ بچوں میں اگر پیشاب بند ہو جائے ایپس ایکونائٹ کاسٹیکم جلسیمیم ڈلکامارا بینزک ایسڈ دوائیاں ہوتی ہیں۔ الٹی اور دستوں میں یا ہیضہ میں پیشاب بند ہو جائے تو ریٹرملبم کیمفر کینتھرس دوائی ہوتی ہے۔ پیٹ درد کے ساتھ پیشاب نہ آئے تو پلمبم میٹ کاسٹیکم دوائی ہوتی ہے۔ زچگی کے بعد پیشاب رک جائے آرسینیکم کاسٹیکم آرنیکا سٹافی اوپیم نکسومیکا دوائی ہوتی ہے۔ محنت مشقت سے بند ہو تو آرنیکا کیپسیکم ڈسٹاکس دوائی ہوتی ہے۔ خوف کی وجہ سے اگر پیشاب رک جائے تو اوپیم اور ایکونائٹ دیکھتے ہیں۔ ہسٹریا میں بند ہو تو زنکم میٹیلکم دوائی ہوتی ہے۔ نومولود بچوں میں پیشاب رک جائے تو ایکونائٹ ایپس آرسینیکم کیمفر کاسٹیکم لائکوپوڈیم دوائی ہوتی ہے۔ بوڑھوں میں پیشاب کی بندش سولیڈیگو بہت اعلیٰ دوائی ہے۔ درد بھری پیشاب کی بندش کے لیے کینتھرس کاسٹیکم نکسومیکا سارسپریلا اوپیم پلسٹیلا دوائی ہوتی ہے۔ لوگوں کی موجودگی میں پیشاب بند ہو تو نیٹرمل دوائی ہوتی ہے۔ پیشاب درد کے ساتھ اترے دار کمزور رہے اگاریکس آرسینیکم کینتھرس ڈیجیٹیلس مرکار لیلیم ٹگ نکسومیکا پاریرا مرکار پلسٹیلا ٹیریبنتھینا تھوجا سارسپریلا دوائیاں ہوتی ہیں۔ پیشاب کی حاجت رہے، پیشاب کی حاجت ہر وقت رہنا یہ بہت بڑا سمٹم ہے۔ اس میں ایپس ایکونائٹ ارجنٹم نائٹریکم کالی کار لیلیم ٹگ سلفر سیکولا تھوجا سٹافیس گیریا ایکوزیٹم کونیم انجیس ایسڈفاس نیٹرومیور مرکار چمافیلا کینتھرس یوپیٹوریم پرف کینابسٹیوا کوپیوا فیرم میٹ میوریکس سبارلا ٹرائکٹیکم پاریرا بریوا سینیشیوا اور مرکسال بہت اعلیٰ دوائیاں ہیں۔ صبح صبح زیادہ حاجت ہو سلفر اور الومینا دوائی ہوتی ہے۔ رات کو پیشاب کرنے کی حاجت زیادہ ہو تو ڈیجیٹیلس لائکو سلفر سلیشیا تھوجا دوائیاں ہوتی ہیں۔ مرکسال بھی اس میں بہت اعلیٰ کام کرتی ہے۔ مباشرت کے بعد پیشاب کی حاجت ہو تو نیٹرمفاس دوائی ہوتی ہے۔ حاجت ہی پیشاب کی نہ ہو تو آرسینیکم کاسٹیکم فاسفورس لیکینم اگزیلک ایسڈ ہائیوسیمس بہت اعلیٰ ادویات ہیں۔ حمل کے دوران پیشاب کی حاجت ہو پلسٹیلا سلفر دوائی ہوتی ہے۔ سوچنے سے پیشاب کی حاجت ہو تو اگزیلک ایسڈ ہیلیبورس دوائی ہوتی ہے۔ شدید حاجت ہو پیشاب کی ڈیجیٹیلس لیشیا نیٹرومیور دوائی ہوتی ہے۔ پیشاب قطرہ قطرہ یا کینتھرس کلیمیٹس لیلیم ٹگ مرکار مرکسال نکسومیکا پلمبم میٹ دوائیاں بہت اعلیٰ کام کرتی ہیں۔ پلسٹیلا سلفر اور ٹیریبنتھینا بھی بہت اعلیٰ کام کرتی ہیں۔ پیشاب کرنے کے بعد آخر میں قطرے گریں یہ بھی بہت بڑا سمٹم ہے۔ اس کے بھی اکثر مریض آتے ہیں۔ کینابس انڈیکا کلیمیٹس ہیپرسل سٹافیس گیریا سیلینیم تھوجا بہت اعلیٰ دوائیاں کام کرتی ہیں۔ اس میں فیرم میٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پیشاب کم آئے ایکونائٹ آرسینیکم ارجنٹم نائٹریکم بیلاڈونا کینابسٹیوا کینتھرس کوپیوا ڈیجیٹیلس لیلیم ٹگ لائکوپوڈیم مرکار نکسومیکا پریرا پیٹروسلینم پلمبم میٹ پلسٹیلا سلفر بہت اعلیٰ دوائیاں ہوتی ہیں۔ پیشاب آہستہ کمزور دھار کے ساتھ آئے تو ایلومینا ارجنٹم نائٹریکم آرنیکا سارسپریلا کلیمیٹس ہیلیبورس ہیپرسل مرکسال مرکار میوٹیکم ایسڈ اوپیم بہت اعلیٰ ادویات ہیں۔ پیشاب زیادہ آئے پیشاب زیادہ آنے میں امونیم کارب ایپس ارجنٹم نائٹریکم ارجنٹم میٹ یوفریزیا جلسیمیم گریفائٹس اگنیشیا لیک ایسڈ لیکسس لائکو مرکسال لیک ڈیفوریٹم مرکار نکسومیکا پلسٹیلا ڈسٹاکس سیکولا سٹافیس گیریا سلفر بہت اعلیٰ دوائیاں ہیں۔ ادھورا پیشاب آئے یعنی پیشاب پیچھے رک جائے پیشاب خالی مثانہ خالی نہ ہو تو کلیمیٹس لیکسس ہیپرسل میگنیشیم اور سیلینیم پکرک ایسڈ تھوجا بہت اعلیٰ ادویات ہیں۔ پیشاب رک رک کا آنے والا ہو تو کلیمیٹس کونیم دوائیاں ہوتی ہیں۔ غیر ارادی خارج ہو جائے پیشاب کا پتہ ہی نہ چلے نکل جائے تو ایلینتھس ایپس آرسینیکم آرس آیوڈیڈ ارجنٹم نائٹریکم کاسٹیکم ڈلکامارا لائکوپوڈیم نیٹرومیور نکسموسکاٹا فاسفورس سورینم پلسٹیلا رسٹاک سیپیا سٹافی دوائیاں ہوتی ہیں۔ سوتے میں غیر ارادی پیشاب نکل جائے بیڈ ویٹنگ
अर्जेंटम नाइट्रिकम, आर्निका, आर्सेनिकम, एपस, बेलाडोना, बेंजोइक एसिड, कास्टिकम, एकोजेटम, फेरम, ग्रेफाइट्स, करियाजोल, लेकैनम, मैग्नीशिया फास, नाइट्रोम्योर, नाइट्रिक एसिड, परस्टीला, स्टार्स, सिलेशिया, सल्फर दवाइयाँ होती हैं। मुश्किल से जागने वाले बच्चों में पेशाब गैर आदि तौर पर बिस्तर में खो जाए तो करियाजोल और बेलाडोना दवाई होती है। बच्चा जब बड़ा पेशाब ख्वाब में वॉशरूम में ही कर रहा होता है लेकिन वो बिस्तर पे कर रहा होता है तो करियाजोल, सेंगोनेरिया, सीपिया दवाई होती है। नींद के पहले हिस्से में गैर इरादी पेशाब हो जाए, कास्टिकम, सीपिया, करियाजोल, फास्फोरस दवाई होती है। पेशाब करने के बाद गैर इरादी तौर पर पेशाब के कतरे गिरें, क्लेमेटस, सेलेनियम, स्टाफी दवाई होती है। चलते फिरते पेशाब आता रहे, कतरे गिरते रहें, फेरम के मरकबात, नाइट्रोम्योर, पल्स्टीला, एसिड फास, कास्टिकम, अर्जेंटम नाइट्रिकम, कैलकेरिया, मैग्नीशियम का दवाई होती है। पेशाब करने जाता है और इंतज़ार करना पड़ता है, बैठा रहता है, पेशाब उतरता नहीं, आर्निका, कास्टिकम, कोपेवा, हेपर्स और लाइको, स्टार्क, सीपिया दवाई होती है। पेशाब का पता ही ना चले कि पेशाब आ रहा है या नहीं, बवजह यूथरा सुन होने के अर्जेंटम नाइट्रिकम, कास्टिकम, मैग्नीशियम और सार्सपेरिला क्यूपरमेट दवाई होती है। मसाने की कमजोरी के लिए कास्टिकम, हेपरसल्फ, मैग्नीशियम और म्यूटिकम एसिड, ओपियम, एलोमन, एलोमिना, कैम्फर बहुत आला अद्वियात हैं। तो बात कर रहा था मसाना पर। वस्सलाम।